آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بے وقت اور بے قیمت چیز جو ہے وہ وقت ہے۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا، ہم فضول میں اپنا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں اور گھنٹوں بلکہ دنوں کے حساب سے ہم اپنا قیمتی وقت جو ہے برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو وقت ایک مرتبہ گزر جاتا ہے، یہ گزرے لمحات دوبارہ نہیں لوٹتے۔ وقت پیچھے نہیں ہٹتا، وقت کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ جو لمحہ ایک مرتبہ گزر گیا وہ دوبارہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان دھوکے میں ہے، بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک نعمت صحت ہے، صحت اور تندرستی، اور دوسری جو نعمت ہے فرصت کے لمحات، فارغ لمحات۔ ان دو نعمتوں کے بارے میں انسان دھوکے میں رہتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے؟ آج ہم بیٹھے ہیں، ہمارے اللہ پاک نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم تندرست ہیں، جسمانی طور پر فٹ ہیں، اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہمیشہ تندرست ہی رہیں گے۔ ہم نے اس صحت اور تندرستی کے بعد بیماری کا کبھی نہیں سوچا۔ اگر ہم بیماری کا سوچ لیں کہ اس صحت کے بعد، اس تندرستی کے بعد ہمیں بیماری بھی آنی ہے، آ سکتی ہے، تو پھر ہم اس صحت کو، ان فرصت کے لمحات جو ہیں، یہ جو تندرستی کے لمحات ہیں، ہم ان کو کبھی ضائع نہ کریں۔ اور اسی طرح فرصت کے جو لمحات ہیں، آج ہم فارغ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے۔ ان فرصت کے لمحات میں اگر ہم یہ سوچ لیں کہ کل کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ میں بہت زیادہ مصروف ہو سکتا ہوں، میں اتنا مشغول ہو جاؤں کہ شاید مجھے یہ لمحات، یہ فرصت کے لمحات دوبارہ میسر نہ آئیں، تو انسان کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقومک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ یہ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لیں۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لیں۔ آج ہم جوان ہیں، آج ہماری جوانی جوبن پر ہے، اور یہ سوچ لے کہ کل بڑھاپا بھی آنے والا ہے۔ جوانی کے لمحات کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم جوانی کے جو لمحات ہے، جو وقت ہے، نیکی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں ہم اس کو خرچ کر لیں۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب شباب ہے، جوانی ہے، عمر ڈھلے گی، ریٹائرمنٹ ہوگی تو پھر مسجد کا ایک کونا سنبھال لیں گے۔ ہمیں کیا پتا کہ اس جوانی کے بعد ہمیں بڑھاپا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم جوان ہیں، صحت مند ہیں، اور ہم اسی گھمنڈ میں اپنی اس جوانی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، صحتک قبل سقومک، آج ہم تندرست ہیں، صحت مند ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا کہ بڑھاپا بھی آنے والا ہے، بیماری بھی آنے والی ہے۔ تو فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لیں، اور فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لیں، اور تیسرا آپ نے فرمایا وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو، آج ہمارے پاس مال ہے، آپ کے پاس مال ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہ نہ ہو مبادا ہم اسی گھمنڈ میں رہے کہ ہمارے پاس تو مال و دولت بڑا ہے، فقر آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کل ہم پہ فقر آ جائے، کل ہماری حالت یہ ہو جائے کہ ہم 1 روپیہ مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سب سے محفوظ رکھے۔ تو فرمایا کہ وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھ لیں۔ اور چوتھی بات، وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فرصت کے قیمتی لمحات کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ لیں۔ آج ہم فارغ ہیں، ہمیں کوئی مصروفیت نہیں، کل کیا پتہ ہم اتنے مشغول ہو جائیں ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے کوئی وقت ہی نہ ملے۔ اور 5ویں بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وحیاتک قبل موتک، اپنی اس قیمتی زندگی کو جو 4 دن کی زندگی رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت ہمیں موت آ جائے، کسی کو معلوم نہیں، کسی کو خبر نہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کہ مبادا تم اسی گھمنڈ میں ہو، اسی سوچ میں ہو کہ ابھی تو ہم زندہ ہے، جوان ہیں، صحت مند ہیں، ہمارے پاس فرصت کے لمحات ہیں، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا پتہ اچانک آپ کی موت کا وقت آن پہنچے، اور پھر اس وقت پچھتانے کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ دوڑو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف،
جلدی کرو۔ عام روٹین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں جلد بازی سے منع فرمایا، لیکن یہاں پر آپ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ نیک کاموں کی طرف دوڑو، جلدی کرو۔ نیک کاموں میں جلدی کرنے کا قرآن کریم حکم فرما رہا ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ آج تمہیں نیک کام کرنے کا وقت ہے تمہارے پاس، اور مبادا تمہارے پاس یہ وقت جو آپ کے پاس ہے قیمتی، یہ گزر جائے اور پھر تمہیں نیک کام کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیمتی وقت دی ہے، ہمیں فرصت کے جو قیمتی لمحات، صحت کے جو قیمتی لمحات رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اور غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں خرچ کریں۔ یہی نیکی اور دین کے کاموں میں ہمارا خرچ کیا ہوا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ہمارے کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ اگر ہم نے آج اس دنیا میں اپنا قیمتی وقت برباد کر دیا تو پھر کل قیامت کے دن پچھتانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔